بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ آج ہم جو کتاب شروع کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے کافیہ، جو علم نحو کے متون میں سے ایک اہم متن ہے۔ جب بھی کوئی کتاب شروع کی جاتی ہے اس کتاب میں کے شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات مقدمۃ العلم ہے کہ وہ کتاب کس فن میں ہے، اس کتاب میں کون سا علم سکھایا جا رہا ہے، اور دوسری چیز مقدمۃ الکتاب ہے۔ مقدمۃ العلم کے اندر 6 باتیں ہیں: تعریف، موضوع، نمبر 3 غرض و غایت، نمبر 4 وجہ تسمیہ اس علم کی، نحو کیوں کہا گیا اسے، نمبر 5 موجد اول، اور نمبر 6 ضرورت و اہمیت۔ اب چلتے ہیں مقدمۃ العلم کی پہلی بات تعریف کی جانب۔ نحو کے لغوی معنی کئی آتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: ارادہ کرنا، طرف یعنی کنارہ، قبیلہ وغیرہ۔ اصطلاح میں نحو کا معنی ہے، نحو کی تعریف ہے: ہوا علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء۔ ایسے اصولوں کے جاننے کا نام ہے جن اصولوں کی بنا پر کلمات ثلاثہ کے آخری حرف کی حالت اعراب اور بنا کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہو سکے۔ اس کلمے کا آخری حرف کیا ہے، آخری حرف کا اعراب کیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہو سکے۔ اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام اعراب اور بنا کی حیثیت سے ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مقدمۃ العلم کی تیسری بات کی طرف۔ تیسری بات ہے غرض و غایت۔ غرض و غایت کسے کہتے ہیں؟ غرض و غایہ کا معنی ہے کسی بھی علم کے حاصل کرنے کی وجہ اور فائدہ، اور مقصد کیا ہے، مقصد کو غرض و غایہ، اور اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے اس کو غرض و غایت کہتے ہیں۔ تو علم نحو کو حاصل کرنے کا، اس کو سیکھنے کا اور اسے پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ، جو مقصد ہے ہمارے سامنے، وہ ہے کہ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام عربی۔ کلام عرب کو، عربی کلام کو پڑھنے میں جو لفظی غلطی ہوتی ہے اس غلطی سے ذہن کو بچانا، یہ اس علم کا بہت بڑا مقصد ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے کا یہ فائدہ ہوگا۔ اب مثلا ہمارے سامنے یہ عبارت جو غرض و غایہ کی عربی میں لکھی ہے، مثلا اس پہ اگر اعراب نہ ہو، زبر زیر پیش نہ ہو، تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ سیانہ کی جو آخر میں تا ہے، اس پہ پیش کیوں ہے، اس پہ زیر اور زبر کیوں نہیں ہے؟ الذہن کے اندر جو ذہن کے نون پر جو زیر ہے، یہ زیر ہے، زبر کیوں نہیں ہے؟ یا اسی طرح عن الخطأ میں نون کے نیچے زیر ہے، یہ زبر کیوں نہیں ہے؟ تو اس کو سیکھنا، جب ہم علم نحو کے اندر مہارت حاصل کریں گے تو ہمارے سامنے جب بھی کوئی عربی عبارت آئے گی تو اس عبارت کو پڑھتے ہوئے ذہن لفظی غلطی سے محفوظ ہو جائے گا، اس کی حفاظت ہو جائے گی،
اور اسی طریقے سے مثلاً قرآن پاک کی ایک آیت جو نیچے لکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آیت بغیر اعراب کی ہے، بغیر زبر زیر پیش کے ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور اس آیت کے ہر لفظ کے آخر میں جو آخری حرف ہے، مثلاً کہ سألک میں جو کاف ہے، عبادی میں یا ہے، اور ان پر اعراب کیا ہوگا؟ یہ آیا زبر ہوگی ان پر، یا زیر ہوگی، یا پیش ہوگی؟ کہ جب اس علم کے اندر مہارت حاصل ہوگی، اس علم کو ہم سیکھیں گے اور اس علم پہ ہم پڑھیں گے اور اس پر خوب محنت کریں گے، تو ہمیں یہ پڑھنے میں بالکل آسانی ہوگی، ذہن اس کو پڑھنے میں، زبان اس کو ادا کرنے میں غلطی سے محفوظ رہیں گے، اور وہ یوں پڑھیں گے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہم نے کیونکہ قریب پہ وقف کر لیا ہے اس لیے اس کو ساکن کیا ہے، وگرنہ اس کے اوپر دو پیش قریبن ہے۔ تو یہ اس علم کا بہت بڑا فائدہ ہے، یہ غرض و غایت ہے جس کی وجہ سے علم نحو سیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اس کی اگلی بات یہ ہے کہ وجہ تسمیہ علم نحو کا نام کیوں پڑا ہے، اسے نحو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر عربی قواعد کچھ لکھے، اور لکھنے کے بعد جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کے آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما احسن هذا النحو الذي قد نحوت، کس قدر اچھا طریقہ ہے جو تو نے اختیار کیا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کلام میں نحو کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس علم کا نام علم نحو رکھ دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے علم نحو کا دوسرا نام علم الاعراب بھی ہے۔ رہی یہ بات کہ اس علم کے موجد اور بانی کون ہے، تو روایات میں دیکھا جائے، تاریخی روایات کو، تو دو نام بڑے نظر آتے ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دونوں حضرات کے زمانے میں اور دونوں کے سامنے ایسے واقعات تو سامنے آئے جن کی وجہ سے ان حضرات نے ضرورت محسوس کی کہ علم لغت اور علم نحو کے کچھ اصول و ضوابط اور قواعد کو تحریر کر دیا جائے، تاکہ آنے والے جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ ان قواعد کی روح میں اپنے ان قواعد کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی عربی کو ٹھیک کر سکیں اور قرآن پڑھنے میں غلطی سے محفوظ ہو سکیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ایک دفعہ ایک معاملہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ کو ایک تحریر دی، جس تحریر کے اندر کچھ قواعد نحو کے لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کے اندر اضافہ فرمایا۔ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک آدمی نے قرآن کی ایک آیت کو غلط پڑھا، مثلا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اس ورسولہ کے لام پہ پیش ہے، انہوں نے رسول ہی پڑھا، وہ خود نہیں پڑھا، کسی پڑھانے والے کی، ایک دیہاتی ان کو پڑھا رہے تھے، ان کی وجہ سے اس میں یہ اعراب کی غلطی ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم فرمان جاری کیا کہ قرآن وہی سکھائے گا جو عربی لغت سے واقف ہو، اس لیے انہوں نے حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ کو یہ حکم دیا کہ آپ عربی لغت کے چند قواعد
ان کو لکھ دے تاکہ مسلمان اس غلطی سے ان کو سیکھے اور غلطی سے محفوظ ہو سکے۔ بہرحال دونوں حضرات نے اس علم کی طرف توجہ دلائی، اور اس لیے علماء نحات نے یہ تطبیق دی ہے کہ ابو الاسود کو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم بھی دیا ہے، اور خود ان کی نگرانی بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کی جمع کردہ قواعد کو دیکھتے بھی رہے، ان کی جانچ پڑتال بھی کرتے رہے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ کی مشہور نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کر دی جاتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اس علم کو مدون کیا۔ بہرحال ان حضرات نے اس علم کی طرف توجہ کی اور اس کے قواعد و ضوابط کو لکھا ہے اور امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، اور اس کے بعد جو نحات حضرات نے، علماء نحویین نے اس پر محنت کی اور اس علم کو چار چاند لگائے۔ اب رہی یہ بات اس علم کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ ضرورت تو واضح ہے کہ جتنی بھی قرآن پاک کی اہمیت ہے اور کسی کتاب کی اتنی اہمیت نہیں، اور لغت عربیہ کو شروع سے ہی جو اولویت اور اولیت حاصل ہے وہ کسی پر مضمن نہیں، اور قرآن و حدیث اسلام کا مبدأ اور منتہا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ لغت عربیہ کے قواعد سے واقفیت حاصل کر لی جائے۔ اس لیے یہ قول مشہور ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت سے علوم کو ایجاد کیا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری کیا، تصنیف و تالیف کا دروازہ کھولا، ورنہ آج لغت عربیہ کے اسرار و رموز، فصاحت و بلاغت، حقائق و دقائق کا معلوم ہونا تو درکنار، اس کے تلفظ کی بھی کسی میں استطاعت و قدرت نہ ہوتی، بلکہ پہلے بھی نہیں تھی۔ اس لیے اس علم کی اہمیت اتنی ہے جتنی کہ قرآن و حدیث کی اہمیت ہے۔ مثلاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ امرأ اصلح من لسانی، رحم اللہ رحم کرے، امرأ اس آدمی پہ جس نے اپنی زبان کی اصلاح کر لی۔ اس کی تو کئی معنی لکھے، ایک اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی زبان کے اندر فصاحت و بلاغت پیدا ہوئی۔